دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور غمیاں بھی آتی ہیں، اور سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی غمی پتہ ہے کیا ہے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا، وفات پا جانا، یہ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی غمی۔ لیکن خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، اگر وہاں پر پٹری سے اتر جائے انسان مسلمان کلمہ پڑھ لینے والا، تو اس کی خوشی بھی برباد ہوتی ہے، اس کی غمی بھی برباد ہوتی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عام طور پہ کلمہ پڑھ لینے والے یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہمیں اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں، اور خوشی کیسے منا رہے ہیں؟ چور بازاری سے کام لیتے ہوئے۔ انا للہ و انا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چور بازاری سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے یہ نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، تو ان کی خوشی بھی جھوٹی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدیں ہوں یا دکان ہوں یا محلات اور کوٹھیاں اور بلڈنگیں ہوں یا بازار ہوں، لائٹنگ کی جا رہی ہے چور بازاری کی بجلی لے کر، کھمبوں سے بجلی لائنیں لے کر کے، چوری کی لائنیں لے کر کے، اور یہ خوشی منا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی نافرمانی، چور بازاری، تو یہ کیا رب العالمین کے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ اجر و ثواب ملے گا؟ اس کے اوپر ان کی پکڑ و گرفت ہو جائے گی۔ ان سے بڑھ کر بے وقوف کون ہے کہ ایک طرف نبی کا نام لے رہے ہیں، نبی کے نام پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں اسی کے اندر، نبی کے فرامین کو فراموش کیا ہوا ہے، اس کو پامال کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی چور بازاری کسی بھی صورت کے اندر جائز و درست نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہوش کے ناخن لیں، اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی عقل سے سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔